پروفیسر ڈاکٹر محمد مفتی حسیب قادری صاحب آف لاہور، آپ لیکچرار ہیں گجرات یونیورسٹی۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وقال الله عز وجل في مقام آخر، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق سب احترام و تعظیم علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام، برادران اسلام، احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں توفیق بخشی، آج ہم جامع مسجد بہار مدینہ بیلرا میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اظہار محبت کے لیے دین اسلام کے لیے ان کی لازوال خدمات اور قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی روشن اور مثالی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے سجائی گئی اس بابرکت بزم میں حاضر ہیں۔ میرے عزیز محترم حضرت علامہ سید نعیم شاہد صاحب حافظ اللہ تعالی اور میرے انتہائی محترم جناب
رانا محمد الیاس صاحب نے مجھے بھی دعوت دی اور کہا کہ اس بزم میں میں بھی حاضر ہوں اور آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں۔ میں حسب وعدہ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز محترم شاہ صاحب کو، رانا صاحب کو اور میرے بہت محترم جناب رانا عرفان قادر صاحب اور ڈیلرا کے سارے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری ایک بڑی خواہش تھی جب شاہ صاحب کو یہاں بھیجا کہ یہ مسجد آباد ہو اور اس کے ساتھ مدرسہ بھی آباد ہو۔ الحمدللہ یہ اس کے بچے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میری جتنی زندگی ہے ہر سانس کے ساتھ اس مدرسہ کے قیام میں جتنے احباب نے جس انداز سے حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اپنی نوکری پیش کی ہے، میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں اور میں حد درجہ خوش ہوں۔ 1992 سے باقاعدہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کی سعادت میسر ہے، ابھی تک یہ جاری ہے، اور آپ دعا فرمائیں کہ یہ ساری زندگی جاری رہے، اور صرف ہماری زندگیوں تک نہیں، اللہ اسے ہماری نسلوں میں بھی جاری رکھے۔ میرے بھائیوں دوستو، مسجد کی آبادی سب سے پہلے ایک ثقہ، صحیح العقیدہ، معتبر عالم دین جو وہاں امام اور خطیب ہو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد کی آبادی نمازیوں کے ساتھ ہے، پھر مسجد کی آبادی تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، درس و تدریس کے ساتھ ہے، واعظ و نصیحت کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ یہاں چل رہا ہے۔ بچوں کے حفظ کا مدرسہ، مجھے شاہ صاحب نے بتایا، رانا صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ 70 کے قریب ہمارے بچے اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے سینوں میں روشن اور منور کر رہے ہیں۔ یہ 70 بچے فیض یاب نہیں ہو رہے، 70 خاندان فیض یاب ہو رہے ہیں، 70 گھرانے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ میری مسلسل اس حوالے سے بات چیت رہتی ہے ہمارے بھائی محترم عرفان قادر صاحب سے، ابھی بھی فون پر بات ہوئی ہے۔ میں نے انہیں پھر دوبارہ کہا ہے کہ جلدی جو بچیوں کے مدرسے کے لیے یہاں جگہ مختص کی گئی ہے، جہاں بجلی کی تاروں کی وجہ سے کام میں رکاوٹ ہے، میں نے انہیں کہا کہ اس کو جلدی دور کروائیں اور جلد وہاں بچیوں کا مدرسہ بھی بنائیں، اس لیے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیں۔ اور اگر ایک بچی سنور جاتی ہے، ایک بچی دین صحیح سیکھ لیتی ہے، تو ایک گھرانہ اور ایک نسل سنور جاتا ہے۔ تو آپ سب کو میں پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ مدرسہ بن جانا صرف کمال نہیں، اصل کمال ہے کہ مدرسہ اپنا رزلٹ دے۔ مدرسہ جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ یہ جتنے اساتذہ کرام تشریف فرمائے ہیں یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور یہ ہمارے دین کے عظیم مجاہد ہیں کہ جو معمولی گزر اوقات کی چیزوں پہ گزارا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں، اور میں اگر بولنا چاہوں تو صرف اسی پہ کئی دن مسلسل بول سکتا ہوں کہ یہ جو دین کے مدارس ہیں اصل میں یہی اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ کیا ہیں؟ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ آج اگر میں اور آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے
مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، مسلمان باپ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ برکت ہے ان علماء کی، یہ برکت ہے اس دین کی، اور یہ برکت ہے ان مدارس کی کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور دین کو محفوظ کر کے آگے ہم تک، ہماری نسلوں تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ سب گاؤں والوں نے اس مدرسے کے ساتھ اپنا تعاون ہر لحاظ سے جاری رکھنا ہے، اپنے بچے یہاں بھیجیں، اساتذہ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں، اور جس انداز سے بھی مدرسے کے ساتھ آپ کا تعاون ہو سکتا ہے آپ ضرور اس کو کیجئے، اس لیے کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے ایک عظیم فرزند، جنہیں ولایت کے منتہائے کمال، زہد و اتقا میں بے مثال، شان بو ترابی کے مہتاب، مظہر تقویم موجودات، تاجدار حل عطا، شور سیدات النساء، داماد مصطفیٰ، شیر خدا، باب مدینۃ العلم، جناب علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، حضرت باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کن عالمن او متعلمن او سامعن او ناصرن ولا تکن خامسا، یا تو دین کے عالم بن جاؤ یا دین کے طالب علم بن جاؤ، یا جہاں دین پڑھایا جاتا ہے وہاں بیٹھ کے سننے والے بن جاؤ، یا ان تینوں طبقات کے مددگار بن جاؤ۔ جو پانچویں کوئی کیٹیگری نہیں ہے، پانچواں کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس دینیہ کو آباد کریں۔ مجھے دلی مسرت ہوئی ان بچوں کو دیکھ کر، ان اساتذہ کو دیکھ کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان عالوں کے چہروں پہ آتی ہوئی حضور علیہ السلام کی سنت دیکھ کر، سر پہ امامے دیکھ کر، سفید لباس دیکھ کر دلی مسرت ہوئی اور اطمینان ہوا کہ میں نے اپنے عزیز محترم حضرت شاہ صاحب کو جب یہاں بھیجا تو انہوں نے یہاں ہمارے بھیجے جانے کی لاج رکھی ہے اور اس کو آباد کیا ہے۔ اللہ ان کو بہت برکتیں، عزتیں عطا کرے اور آپ سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا کرے۔ برادران اسلام، پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے کتاب اللہ سے دو مقامات سے، سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ سے جن مبارک کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے پروردگار کا ارشاد ہے، ہم اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم یہ عرض کریں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ تیرے ان بندوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرما رکھا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہماری پہچان محبت ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ سارے بولیے، کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے آج تک اہل سنت کی، سواد اعظم کی کم از کم 1350 سال کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، ہم نے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کی تعظیم بجا لائے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی سمجھتے ہیں اور ضمانت سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ میرے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کے آل بیت کو نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہے، تین طرح کی نسبت ہے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب اور خون کی نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی نسبت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذریت کی نسبت ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم حضور کے آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہر لمحہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن خصوصیت میں جب محرم الحرام کا ماہ مبارک آتا ہے تو شہدائے کربلا کی عظیم قربانی پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار سے محبت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم یہ جانتے ہیں، یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یہ بات ہمارے وجدان میں شامل ہے اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سن رکھا ہے جس میں میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لا یدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکتا جب تک وہ میرے نبی کے گھر والوں سے 3 وجہوں سے محبت نہ کرے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان اہل بیت۔ اور میرا دل پتہ کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اس حدیث کی تشریح اور اس کی وضاحت اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایمان کسی کے دل میں داخل ہونا چاہتا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، توجہ سے سننا، اور اہل سنت کا عقیدہ اور اہل سنت کی اہل بیت سے جو محبت ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جملہ دل میں اتارو، محبت دل میں اتر جائے گی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایمان کسی کے دل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اندر جھانکتا ہے اور اندر دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر اگر نبی علیہ السلام کے آل بیت کی محبت موجود ہے تو دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اندر حضور کے گھرانے کی محبت نظر نہیں آتی تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ ایمان ٹھہرتا کہاں ہے؟ جس دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار کی محبت موجود ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار، چاہے وہ میرے نبی علیہ السلام کے ابوین کریمین مخدوم کائنات حضرت سیدہ آمنہ ہوں، مخدوم کائنات حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، حضور کے جد امجد ہوں، نبی کریم کے خیش و قربا ہوں، رسول اللہ کے ایمان لانے والے چچا، حضور کی ایمان لانے والی پھوپھیاں، ان کی اولاد، میرے نبی علیہ السلام کی تمام ازواج محترات، حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ، حضرت سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت حجج، سیدہ میمونہ، سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ، یہ میرے نبی کے سارے گھر والے ہیں اور یہ رسول اللہ کے سارے آل بیت ہیں، اور میرے نبی کے پھر تینوں شہزادے حضرت سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم، اور میرے نبی علیہ السلام کی 4 شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ نیرہ منورہ فاطمہ الزہرا، اور ان کی اولاد، یہ حضور کے سارے آل بیت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سارے میرے نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، اور ہم ہر ایک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہر ایک کی محبت اور عقیدت کو ایمان کی پہچان سمجھتے ہیں، ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، اور یہ جو میرے نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت اس ذات کی ہے جو راکب دوش عزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، جو جگر گوشہ بطول ہیں، جو نور نظر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جو سید الشہداء ہیں، جو سبط رسول ہیں، جو ریحانہ رسول ہیں، جو کون ہیں جنہیں زمانہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ 6 سال اور کچھ ماہ مسلسل جو میرے نبی علیہ السلام کی مدینہ طیبہ میں محبتوں کا مرکز رہے، 6 سال سے زیادہ عرصہ رسول رحمت علیہ السلام جن پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہے، اور جو 4 ہجری میں حضرت سیدہ کے بطن عطر سے جب پیدا ہوئے
تو نبی کریم علیہ السلام نے خود نام نامی حسین رکھا، اور جب 7واں دن آیا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود عقیقہ فرمایا، اور پھر صحابہ نے، آل بیت اطہار نے نبی علیہ السلام کے شہزادے پر جو حضور کی محبت نشاور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس طرح 6 سال جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز رہے ہیں۔ اگر میں جناب ابو ہریرہ سے پوچھوں تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لوگوں میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے کانوں نے سنا ہے، اور میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے مبارک قدم ہیں جس پہ جناب حسین نے اپنے ننھے قدم رکھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کے ید اللہ کے مبارک ہاتھ ہیں جس میں حضور نے حضرت حسین کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ رکھا ہے، اور میرے کریم فرما رہے ہیں حسین اوپر آ جاؤ، حسین اوپر آ جاؤ، حسین اوپر آ جاؤ، حتیٰ کہ رسول اللہ کا سینہ ہے اور جناب حسین وہاں آتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ سیدنا حسین کی مبارک انگلیاں ہیں اور رسول اللہ کی مبارک داڑھی ہے، اور میرے کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ، اے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی حسین سے محبت فرما، واحب من یحبہ، اور جو جو حسین سے محبت کرے گا مولا تو اس سے بھی محبت فرمانا، تو اس سے بھی محبت فرمانا۔ اور اگر میں حضرت برہ ابن عازب کو دیکھوں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دوش ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا مبارک کندھا ہے، اور رسول کریم نے اپنے کندھوں پہ جناب حضرت سیدنا حسین کو اٹھا رکھا ہے، اور میرے کریم پھر فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر فرما۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، نبی کریم ان کے پیچھے دوڑنے لگ پڑے، جناب حسین آگے آگے دوڑ رہے ہیں، میرے کریم لجپال پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حضور نے جناب حسین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے پتہ کیا کہا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، قیامت تک آنے والا میرا جو جو امتی جناب حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب فرماتا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول کیا ہے کہ حضور حضرت سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام سیدہ کو فرماتے ہیں، ادعونی یا بنایا فاطمہ، میرے بیٹوں کو لاؤ نا، میرے بیٹوں کو لاؤ نا۔ اور جب سیدہ حضرت امام حسن کو حضور کی خدمت میں پیش کریں اور سیدنا امام حسین کو حضور کی خدمت میں پیش کریں تو پھر رسول اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام یقبلہما، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی پیشانیاں چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی پیشانیاں چوم رہے ہیں، وَيَزُمُّهُمَا، کبھی رسول اللہ اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور کبھی وَيَشُمُّهُمَا، جس طرح پھولوں کو سونگا جاتا ہے مصطفیٰ حسنین کو سونگ رہے ہیں، جس طرح اس لیے کہ میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، میرا حسن بھی میرا باغ دنیا کا پھول ہے اور میرا حسین بھی میرا باغ دنیا کا پھول ہے۔ اور کبھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق عفیفہ بنت عفیف کائنات کے ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی باب فاطمہ، حضور علیہ السلام کا گزر سیدہ کے کاشانہ سے ہوا اور سیدہ کے دور دولت سے ہوا، فسمع حسین یبکی، اندر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جناب حسین کے رونے کی آواز آئی،
تو میرے کریم گھر میں گئے اور جا کر سیدہ کو فرمایا لا تبکی ہے، اے فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، فإن بکاء یؤذینی، حسین کے رونے سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے، حسین کے رونے سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ یوں مصطفیٰ جناب امام پر اپنی محبتیں نشاور کرتے ہیں۔ اور اگر میں حضرت بریدہ سے پوچھوں تو جناب سیدنا بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم اپنے منبر پر جلوہ فرما ہو کر ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان بیاسران، مسجد نبوی کے نہ ہموار فرش پر حسنین کریمین چلتے ہوئے آتے ہیں، اور کیا دیکھا کہ سرخ دھاری دھار قمیضیں پہن رکھی ہیں، فرش نہ ہموار ہے، کبھی چلتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا امام الانبیاء نے خطبہ موقوف کر دیا۔ میرے لجپال اپنے خطبے کو روک کر حضور نیچے اترے اور مصطفیٰ نے حسنین کریمین کو اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیا، اور بٹھا کر پتہ کیا کہا، اذا نظرت الی ھذین الصبیین، میں نے جب ان دو شہزادوں کو دیکھا یہ گرتے ہیں چل پڑتے ہیں گرتے ہیں، لم اصبر، میں محمد رسول اللہ سے صبر نہ ہو سکا، حتیٰ قطعت حدیثی، حتیٰ کہ میں نے خطبہ موقوف کر دیا، ورفعتہما، ان دونوں کو اٹھا کر منبر پر بٹھا لیا۔ یوں حسنین مصطفیٰ کی محبتوں کا مرکز رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت۔ اور پھر اگر حضرت اسامہ ابن زید سے پوچھوں، یہ بھی بارگاہ مصطفی کے محبوب ہیں، رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے ہیں، اور 18 سال کی عمر میں جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسلام کے لشکر کا کمانڈر بنا کر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ اتنے لاڈلے حضور کی بارگاہ میں فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ لبعد حاجتی، مجھے کو کام تھا اور میں در دولت نبی پر حاضر ہوا۔ اب جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم تشریف لائے، اور سرکار نے اپنی بکل کے نیچے یا ایھا المزمل کے چادر نبوت کے نیچے حضور نے کسی کو چھپا رکھا تھا۔ جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کی ملذی انت مشتمل علیہ، اللہ کے پیارے حبیب یہ چادر کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے، بکل کے اندر کس کو چھپایا ہوا ہے؟ فکشفہ، حضور نے بکل کھولی۔ کیا دے فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کی بکل کو کھلتا دیکھا تو کیا دیکھا، الحسن والحسین علی ورقیہ، ایک بغل کے نیچے جناب حسن کو اٹھا رکھا ہے، دوسری بغل کے نیچے جناب حسین کو اٹھا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مصطفیٰ نے جملہ کہا، ڈیل راکی جامع مسجد بہار مدینہ میں بیٹھنے والے میرے نبی کے غلاموں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، حضور کے اہل بیت کی محبت کی دولت ملی ہوئی ہے، اس پہ ناز کرو۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب بکل کھولی اور حضرت اسامہ کو حسنین کریمین دکھائے تو میرے لجپال نے پھر پتہ کیا کہا، اللہم انی احبہما، مولا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور قیامت تک آنے والا میرا جو جو امتی میرے حسن و حسین سے محبت کرے گا، میرے مالک تو اسے اپنا محبوب بنا لے، تو اسے اپنا محبوب بنا لینا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے لجپال کریم آقا نے تمہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمایا ہے۔ یوں 6 سال اور کچھ ماہ حضرت امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز رہے۔ میرے کریم نے بے دریغ حضرت امام پر اپنی محبتیں نچھاور فرمائیں۔ اب اگلی بات توجہ سے سنیے گا، حضرت امام صرف مصطفیٰ کے محبوب ہی نہیں ہیں، توجہ سے ذرا، حضرت امام صرف رسول اللہ کے محبوب ہی نہیں ہیں کہ محبتیں سمیٹتے رہے، حضرت امام ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے بے اعتبار سے بھی میرے نبی کی تصویر ہے۔ آپ نے روایات علماء سے سنی ہیں، تازگی کے لیے عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے بچے توجہ سے سنیں، نسل نو توجہ سے سنیں۔ ہماری بدقسمتی، آج ہمارے بچوں کو کرکٹروں کے نام تو سکھائے جاتے ہیں، اداکاروں کا تو پتہ ہے، گلوکاروں کا تو پتہ ہے، لیکن امت کے برگزیدہ
افراد کے ساتھ ہماری نسل کا تعلق کمزور ہو گیا، اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ذلت اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اپنے آبا کا تعارف کرائیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں کے ناموں کے پر رکھیے۔ اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں کے ناموں پہ رکھیے، صحابہ کے ناموں پہ، آل بیت کے ناموں پہ، ائمہ کے ناموں پہ، اولیاء کے ناموں پہ۔ اور جب کوئی پوچھے کہ بیٹے کا نام علی کیوں رکھا ہے، کہا اس لیے کہ علی آل بیت کے افراد کے سردار ہیں۔ پوچھے کوئی بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا ہے، یار غار مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ کے مزاج شناس ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ساری امتوں میں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہیں۔ کو پوچھے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا ہے، کہا عمر اسلام کی عزت کا نام ہے، عمر اسلام کی فتح کا نام ہے، عمر اسلام کی غیرت کا نام ہے، عمر اسلام کے دبدبے کا نام ہے، اور عمر 25 لاکھ مربع روا کے اس عظیم فرما روا کا نام ہے کہ جس کے ایمان لانے کے لیے مصطفیٰ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے نام حضور کے صحابہ کے ناموں پہ، آل بیت و اطہار کے ناموں پہ رکھیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ سیدنا امام حسن کی بات کروں تو پیشانی کے بالوں سے لے کر ناف تک حضرت حسن کو دیکھا جائے تو رسول اللہ کا سراپا سامنے آ جاتا ہے، اور ناف سے لے کے قدموں تک جناب حسین کو دیکھا جائے تو رسول اللہ کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ اور اگر دونوں کو ملایا جائے، ایک طرف حسنین کی تصویر مصطفیٰ کی تصویر ہے، اور حسنین کا سراپا رسول کریم علیہ السلام کا سراپا ہے، اور یہ صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ادھر مصطفیٰ کی سیرت پڑھو، ادھر حسنین کی سیرت پڑھو، ادھر مصطفیٰ کی زندگی پڑھو، ادھر حضور کا اخلاق پڑھو، ادھر امام حسین کا اخلاق پڑھو۔ جو تمہیں مصطفیٰ کی زندگی میں نظر آئے گا وہ حسنین کریمین کی زندگی میں نظر آئے گا۔ یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کی تصویر ہیں، باطن کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کی تصویر ہیں۔ اور ایک بات اور خاص طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث مشہور ہے، آپ نے علماء سے سن رکھی ہے، میں اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں توجہ سے۔ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس حدیث کے مطابق، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت۔ اگلا حدیث کا جملہ توجہ سے سنیے اور دل کی تختی پہ لکھیے۔ میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لن یتفرقا، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے، ہمیشہ اکٹھے ہوں گے۔ کیسے ساتھ ہوں گے؟ ایک طرف تو قرآن کی آیت پڑھ اور دوسری طرف میرے نبی کے گھرانے کے فرد کی زندگی پڑھ، تو آیت تجھے قرآن میں ملے گی، تفسیر نبی کے گھرانے کے فرد کی زندگی میں ملے گی۔ آیت کہاں ملے گی؟ پھر جملے دوہرا رہا ہوں، آیت پڑھ قرآن میں اور تفسیر پڑھ جناب حسن کی زندگی میں، جناب حسین کی زندگی میں، سیدہ زینب کی زندگی میں، سیدہ امامہ کی زندگی میں، سیدہ ام کلثوم کی زندگی میں، میرے نبی محترم کے جس گھر والے کی زندگی میں پڑھ، آیتیں ادھر ملیں گی، تفسیر ادھر ملے گی۔ اور ان کا ساتھ پتہ کیسا ہے؟ میرے کریم نے کہا، لن یتفرقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی ترد علی الحوض الکوثر، حتیٰ کہ کوثر پر بیٹھ کر جب جام پلا رہا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیت وہاں اکٹھے آئیں گے۔ میرے نبی کے غلاموں، جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں اور حشر میں کوثر پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوں تو مجھے بتائیے
کیا قرآن سے پیار کرنے والا قرآن سے پیچھے رہے گا؟ کیا نبی کے گھرانے سے پیار کرنے والا ان سے پیچھے رہے گا؟ جہاں قرآن جائے گا وہاں قرآن کے چاہنے والے جائیں گے، جہاں اہل بیت جائیں گے وہاں اہل بیت کے چاہنے والے جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین صرف رسول اللہ کی محبتوں کے مرکز نہیں رہے، بلکہ میرے نبی علیہ السلام کے ظاہر کی بھی تصویر ہیں اور حضور کے کردار کی بھی تصویر ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی بھی تصویر ہے۔ اب چونکہ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے پیغام حسین، اس لیے اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام کی زندگی مثالی زندگی ہے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، عاجزی و انکساری کے اعتبار سے، جرأت و بہادری کے اعتبار سے، صبر و استقامت کے اعتبار سے آپ کا چھوڑتا ہوں۔ جائیے انسانی زندگی کی کوئی خوبی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کی عزت کی قسم انسانی زندگی کی کوئی خوبی ایسی نہیں جو جناب حسین کی سیرت میں نہ پائی جاتی ہو، جو میرے امام کی زندگی میں نہ ملتی ہو، اور حضرت امام کے کردار سے جس کی عکاسی نہ ہوتی ہو۔ لیکن میں آپ حضرات کے سامنے پیغام حسین کی صورت میں جو سب سے عام بات رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے امام کو بے پناہ عزتوں شانوں سے نوازا، لیکن حضرت امام کو دنیا سے جاتے ہوئے رب العالمین نے ایک عزت سے نوازا جسے شہادت کی عزت کہا جاتا ہے۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ شہادت کی عزت، شہادت کا درجہ۔ اور کبھی شہادت کی عزت کیا ہے اس کو جانا آپ نے؟ اس کو سمجھا آپ نے؟ ایک آیت اور 3 حدیثیں توجہ سے سنیے۔ شہادت کی موت پتہ کیا ہے؟ کہ ادھر بندہ جام شہادت نوش کرے، ادھر اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل۔ میں اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ایک دن الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، تیرے ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرما رکھا ہے۔ اب کیا پتا چلا؟ توجہ سے جملہ سننا۔ قرآن جس کو صراط مستقیم کہتا ہے، قرآن جس کو سیدھی راہ کہتا ہے، قرآن جس کو سٹریٹ پاتھ کہتا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اللہ کے محبوبوں پہ، اللہ کے برگزیدہ افراد کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے انبیاء پر انعام کر رکھا، اللہ نے صدیقین پر انعام کر رکھا، اللہ نے شہیدوں پہ انعام فرما رکھا، اللہ نے صلحاء پہ انعام فرما رکھا، اور کہا تجھے جس کا ساتھ مل جائے، تجھے نبیوں کا ساتھ مل جائے تو تب بھی اچھا، تجھے صدیقوں کا ساتھ مل جائے تو تب بھی اچھا، تجھے شہیدوں کا ساتھ مل جائے تو تب بھی اچھا، تجھے ولیوں، اللہ کے پیاروں اور صلحاء کا ساتھ مل جائے تو تب بھی اچھا۔ اب شہادت کی موت وہ ہے جو پا لیتا ہے، وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت اشارہ کیا ہے، اور اگر حدیث کی طرف آؤں تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان توجہ سے سماعت کیجئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیدہ بھی اہل سنت کا سن لو۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی ساری کائنات میں میرے رب کی جتنی نعمتیں بنی ہیں اور جتنی نعمتیں بٹی ہیں سب بوسیلہ مصطفیٰ کریم ہے۔ ساری نعمتیں بنی بھی حضور کے صدقے سے، اور ساری نعمتیں تقسیم بھی ہوئی، بٹی بھی حضور کے صدقے سے۔ سرکار کائنات میں اللہ کی ساری نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، لیکن محبوب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ انی لوددت، میں بھی چاہتا ہوں، کیا میں بھی چاہتا ہوں کیا ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔
ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی امام الانبیاء جن کے دست اقدس سے کائنات میں ساری نعمتیں بٹی ہیں، محبوب بھی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت کا درجہ عطا کرے، اللہ مجھے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے۔ لیکن چونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے، کیا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، کسی کا تلوار، کسی کی تیر، کسی کا نیزہ اس طرح حضور کے جسد اقدس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ اس سے خدا نہ خواستہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو جائے۔ توجہ سے جملہ سننا، میرے نبی علیہ السلام کی زندگی اور حضور کی حیات کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی زندگی کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ لیکن حضور کی تمنا کیا ہے کہ میں بھی شہید کیا جاؤں، میں بھی شہید کیا جاؤں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں، بڑی قیمتی حدیث ہے، کہ جس کو جنت میں داخل کیا جائے اور پھر اسے کہا جائے جنت چھوڑ اور دنیا میں چلا جا، اور دنیا میں تجھے پتہ دیا کیا جائے گا، ساری زمین بھی تیری اور زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی تیرا۔ آفر کتنی بڑی کہ زمین پہ جا اور کیا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو کچھ زمین پر ہے اور زمین ہے وہ تیری، مرلے مرلے پہ لڑنے والا، ایک ایک مرلے پہ لڑنے والا، برادری چھوڑنے والا، سکے بھائی سے بات کرنے والا، بات چھوڑنے والا، مرلے پہ، فرنٹ پہ، راستے کے قریب پہلی پہ، اسے کہا جائے گا جب جنت میں گیا ہے جا روئے زمین پہ، ساری زمین بھی تیری اور جو کچھ زمین پر ہے وہ بھی سارا تیرا۔ کہے گا نہ، جنت چھوڑ کے نہیں جانا، جنت چھوڑ کے نہیں جانا، جنت سے نہیں نکلوں گا الا شہید، سوائے شہید کے۔ وہ کہے گا مولا بھیجنا دنیا میں پھر شہید کیا جاؤں، بھیجنا دنیا میں پھر شہید کیا جاؤں۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیے، میرے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یوتا بالرجل من اہل الجنہ، اللہ کی بارگاہ میں ایک جنتی کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا یہ جو جنت میں تجھے پیلس عطا کیا ہے، یہ جو جنت میں تجھے محل عطا کیا ہے، کیف وجدت منزلک، تجھے اپنا جنت کا پیلس کیسا لگا اور تجھے اپنا جنت کا محل کیسا لگا؟ وہ کہنے لگا خیر منزل، مولا عمدہ پیلس ہے، بڑا اچھا محل ہے۔ اللہ فرمائے گا سل و تمنا، اوتے کا مانگ اور خواہش کر، جو تو مانگے گا ہم تجھے عطا کر دیں گے، جو تو خواہش کرے گا ہم تجھے عطا کر دیں گے۔ وہ کہے گا مولا میری تو ایک ہی تمنا ہے، ان تردنی الی الدنیا، مجھے دنیا میں بھیجنا، فاقتل فی سبیلک 10 مرات، میں ایک دفعہ نہیں، میں تیری راہ میں 10 دفعہ شہید کیا جاؤں، میں تیری راہ میں 10 دفعہ قتل کیا جاؤں۔ کیوں؟ لما یرا من فضل شہادت، وہ شہادت کا درجہ دیکھ چکا ہے، وہ شہادت کا مقام دیکھ چکا ہے، اس لیے کہ جب شہید جامِ شہادت نوش کرتا ہے تو حسن مطلق کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، رخ بدحا کی زیبائی دکھائی جاتی ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، وہ سینے پہ گولے باندھ کے ٹینک کے نیچے داخل ہو جاتا ہے، وہ پرستی گولیوں کے بوچھاڑ میں مشین گن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کہتا ہے اس کے بدلے ایک جان کیا 1000 جانیں قربان کر دوں، 1000 جانیں قربان کر دوں۔ اس لیے وہ کہے گا مولا بھیجنا دنیا میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ تو شہادت کی موت اتنا بڑا اعزاز ہے، میرے اور آپ کے پروردگار نے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے جاتے وقت شہادت کی موت کا اعزاز عطا کیا۔ اور یا توجہ سے سنیے گا، اس میں کوئی شک نہیں
حضرت سیدہ سمیہ کی شہادت سے مکہ المکرمہ سے اسلامی تاریخ کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. پھر بدر میں شہادتیں ہوئیں، احد میں 77 شہادتیں ہوئیں، خیبر میں شہادتیں ہوئیں، حنین میں شہادتیں ہوئیں، طائف میں شہادتیں ہوئیں، موتا میں شہادتیں ہوئیں، پھر یمامہ میں شہادتیں ہوئیں، پھر خلفائے راشدین کے دور میں شہادتوں کا سلسلہ یہ جاری رہا، اور حتیٰ کہ احد کے میدان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کون؟ میرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب نے بھی جام شہادت نوش کیا. اور کیسا شہید، توجہ ذرا میری جانب، کیسا شہید. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی آسمان ایسا نہیں جس پہ میرے رب نے یہ لکھوا نہیں رکھا حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و رسول ہی. حمزہ بن عبد المطلب اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. سبحان اللہ سبحان. کوئی آسمان ایسا نہیں جس پہ یہ کندہ نہ کروایا گیا ہو، جس پہ یہ لکھایا گیا نہ ہو. وہ بھی شہید ہیں، لیکن یہ بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ جو رتبہ، جو درجہ، جو پذیرائی، جو قبولیت، جو چرچا، جو تذکرہ حضرت سیدنا امام کی شہادت کو نصیب ہوا، تاریخ اسلام کی کسی اور شہادت کو نہیں ہوا. اور جتنی منفرد حضرت امام کی شہادت ہے وہ کسی اور شہید کی شہادت کو انفرادیت نصیب نہیں ہو سکی. اس کی 5 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1، عام شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے، جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، تو تب جا کے اس کی شہادت کا ذکر شروع ہوتا ہے. یا کسی کو اگر رسول اللہ خود زندگی میں شہادت کی خوشخبری دے دیں تو اس کی شہادت کا ذکر حضور نے کر دیا تو اس وقت ہوا. لیکن حضرت جگر گوشہ بطول سید الشہداء، ہاں کربلا کا وہ مظلوم شہید حضرت امام حسین وہ ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں اور شہادت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. حضرت امام ولادت ہوتی ہے اور شہادت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. حدیث سماعت فرمائیے، میرے نبی علیہ السلام کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زوجہ سیدہ ام فضل حضور کی خدمت میں آئیں. عرض کی، جان عالم، میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور جب سے میں نے وہ خواب دیکھا ہے میں پریشان ہو گئی ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، چچی بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ عرض کی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، انا قطعت من جسدک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے گوشت کا ایک لوتھڑا کٹا اور جدا ہوا اور میری گود میں آ کر گر پڑا. جب سے میں نے یہ ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں بڑی پریشان ہوں. میرے کریم مسکرائے اور مسکرا کر کہا، رأیت خیرن، چچی تو نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے اور تیرے خواب کی تو بڑی اچھی تعبیر ہے. اب ذرا میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کے کمال کو دیکھیے. رسول کریم اپنی چچے کے خواب کے سن کر اس کی تعبیر پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ ستالد فاطمہ تو غلامن، میری فاطمہ کے بطن عطر میں ایک بیٹا ہے اور فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش کی سعادت اور اعزاز تمہیں عطا کیا جائے گا. چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت سیدہ ام فضل کو عطا کی جاتی ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا معمول تھا میں جناب حسین کو نہلا کر، خوشبوئیں لگا کر، اچھے کپڑے پہنا کر مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کرتی. میرے لجپال کریم آقا کبھی چومتے، کبھی سونگتے، کبھی سینے سے لگا کے، کبھی گود میں اٹھاتے. اب ایک دن کیا دیکھا، رسول اللہ کی مبارک گود ہے اور جناب حسین حضور کی گود میں ہیں اور چشمے مازاد سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام رو رہے ہیں. میں نے عرض کی، اللہ کے پیارے حبیب آپ اس اپنے نواسے سے محبت نہیں فرماتے؟ کہا، میں اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو سیدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ گود میں لے کر پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ چچی جان، اللہ کا فرشتہ جبریل آئے ہیں اور جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے
इन्ना उम्मतका सतक्तुल इब्नका, ए अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहि सलाम, आपका कलमा पढ़ने वाले, आपकी उम्मत होने का दावा करने वाले आपके इस बेटे को शहीद करेंगे, आपके इस बेटे को कत्ल करेंगे। अभी हजरत इमाम की शिरखारगी का जमाना है कि शहादत की खबर लाने वाला या सिदरतुल मुंतहा का मकीन जिब्रील अमीन है, या उसको बयान करने वाले जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम पैदा हुए तो शहादत का तस्करा शुरू हो गया। पहले कौन कर रहा है? हजरत जिब्रील कर रहे हैं, और जिब्रील के बाद मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। दूसरी हदीस समात फरमाइए, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मेरे करीम आका ने मुझे कहा, उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, अंदर किसी को ना आने देना। अब फरमाया मैं दरवाजे पे खड़ी थी, हजरत सैयदना हुसैन तशरीफ लाए और वो अंदर दाखिल हो गए। अब मैं नवासा रसूल को तो नहीं रोक सकती थी, और मैंने अंदर जाने दिया। हजरत हुसैन के बाद एक अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ, और उसने कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, इस बेटे से बड़ा प्यार है? कहा हाँ, मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है। कहा या रसूलल्लाह, उम्मत आपके बेटे को कत्ल करेगी, और अगर हुजूर इजाजत दें तो जिस सरजमीन पे कत्ल किया जाएगा वहां से मट्टी उठा के ला के पेश कर दूं, और जनाबे हजरत इमाम हुसैन के मक्तल की मट्टी सरकार की खिदमत में पेश कर दूं। करीम ने कहा लाओ। फरिश्ता मट्टी लेकर आया। मेरे नबी अलैहि सलाम ने सैयदा उम्मे सलमा को मट्टी अता की। अब तवज्जो से जुमला सुनना, सैयदा खदीजा के बाद सारी अज़वाज में से मोहब्बत सबसे ज्यादा सैयदा आयशा से है, और प्यार सबसे ज्यादा सैयदा आयशा से है, और राजदारी की बातें सबसे ज्यादा सैयदा आयशा से की जाती हैं। लेकिन हजरत इमाम की शहादत गाह की मट्टी सैयदा आयशा को नहीं दी जाती, सैयदा उम्मे सलमा को अता की जाती है। कभी गौर किया क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा की निगाह देख रही थी, जब जनाब हुसैन को कत्ल किया जाएगा, अज़वाज मुतारात में से सिर्फ सैयदा उम्मे सलमा जिंदा होंगी, बाकी सब अल्लाह के हुजूर पेश हो चुकी होंगी। इसलिए सैयदा उम्मे सलमा को मट्टी अता की। अब आप जरा गौर कीजिए, हजरत इमाम की शहादत का तस्करा भी शुरू हो गया, हजरत इमाम की शहादत की जगह भी मुतय्यन हो गई। हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा जब जंगे सिफ़ीन से वापस जा रहे थे, करबला के मैदान से गुजरे, तो लोगों ने देखा हजरत अली की आंखों में आंसू जारी हैं। किसी ने कहा, ए अबुल हसन, यहाँ तो रोने की कोई वजह नहीं समझ आती, आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? तो हजरत शेर खुदा ने इशारा कर कर कहा, यहाँ खैमे लगाए जाएंगे, यहाँ सवारियां बांधी जाएंगी, और इस सहरा में, इस तपती रेत में रसूल करीम अलैहिस्सलाम के खानदान के अफराद को जुल्मन कत्ल किया जाएगा। यानी हजरत इमाम की शहादत का तस्करा भी हो गया है, जगह का भी तयन हो चुका है, और सिर्फ जगह का तयन नहीं, साल भी मुतय्यन हो चुका है, और साल की भी तयन हो चुकी है। हुजूर के लाडले और प्यारे साहबी हजरत अबू हुरैरा से मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अबू हुरैरा 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगो, 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगो। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रास 60 सना व इमारत सिबियान, अल्लाह मैं 60 हिजरी से और नौजवानों की हुकूमत से तेरी पनाह चाहता हूँ। आप देख लीजिए, 60 हिजरी खत्म होती है, 11वां दिन नहीं आता, 10वें दिन ही हजरत इमाम को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाता है। इसलिए जो इनफरादियत हजरत इमाम की शहादत को नसीब हुई, किसी और को नसीब नहीं, इसलिए कि इमाम पैदा हो तो शहादत का तस्करा, इमाम पैदा हो तो मक्तले हुसैन की तायीन, हजरत इमाम जिस साल शहीद हो उस साल का तस्करा भी कर दिया जाए। और इसलिए हिब्रुल उम्मा तर्जुमान कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहें, अहले बैत में से किसी को भी शक नहीं था कि सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, और हजरत इमाम और आपके रफ़का को करबो बला में शहीद किया जाएगा। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह मेरे भाइयों दोस्तों ये है कि जिसकी शहादत में जितनी बड़ी आजमाइशें होती हैं, कोई जितनी ज्यादा कुर्बानियां देता है, उतनी उसकी शहादत अजीम हो जाती है, उतना उसकी शहादत को दर्जा मिलता है। कभी इमाम की कुर्बानियों पे गौर किया? कभी इमाम की आजमाइशों पे गौर किया? मैं सिर्फ 3 का तस्करा करना चाहता हूं, तवज्जो से सुनिए, हाथ खड़ा करके बताइए कौन कौन मदीना तैयबा गया है?
یہ جتنے احباب مدینہ طیبہ گئے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب ہم حج کے لیے جائیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، عمرے کے لیے جائیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں قیام 10 دن ہے، 8 دن ہے، 12 دن ہے، 15 دن ہے، پھر یا مکہ المکرمہ جانا ہے یا مدینہ منورہ جانا ہے۔ جتنے گئے ہیں اگر یہ کیفیت تھی تو میری بات کی تائید کیجئے گا، جب آخری سلام عرض کرنے کے لیے رسول اللہ کا غلام مواجہ شریف پہ کھڑا ہوتا ہے تو بتائیے روح نکل نہیں جاتی جسم سے؟ اور جسم روح کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا، اور دل پتہ کیا کہتا ہے؟ ادھر ہی موت واقع ہو جائے کہ حضور کے شہر کو چھوڑ کے جائیں، رسول اللہ کے در کو چھوڑ کے جائیں۔ میں اور آپ 10 دنوں کے لیے جائیں تو مدینہ طیبہ چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ جو جناب حسین پیدا مدینہ میں ہوئے، جنہوں نے زندگی کے تقریباً 52 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، جن کا نانا جان کا روضہ عطر مدینہ میں، جن کا بچپن مدینہ میں، جن کی جوانی مدینہ میں، جن کے بھائی کی قبر انور مدینہ میں، جن کی والدہ کا روضہ عطر مدینہ میں، اندازہ لگاؤ حضرت امام کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ حضرت امام کے لیے مدینہ طیبہ کی جدائی کتنی بڑی آزمائش ہوگی، لیکن سیدنا امام نے مدینہ چھوڑا کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے نبی علیہ السلام کے شہر کا تقدس پامال ہو، میری وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون بہے، میری وجہ سے رسول اللہ کے شہر کی عزت پہ حرف آئے۔ حضرت امام مدینہ چھوڑ آئے، شعبان کے ماہ مبارک میں حضرت امام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ آ گئے۔ اب اگلی آزمائش کیا؟ 8 ذوالحج کو حضرت امام کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ کیا صاحب کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے حاجی احرام پہن کے مکہ آ رہے ہوں اور مکہ میں رہنے والا مکہ چھوڑ کے جائے، مکہ میں رہنے والا سیفی صاحب مکہ چھوڑ کے جائے، کتنا مشکل کام تھا۔ حضرت امام نے مکہ بھی چھوڑا اس لیے کہ کہیں میری وجہ سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو، اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہ ہو۔ حضرت امام مکہ چھوڑا۔ تیسری وجہ سماعت کیجئے، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اپنے اور بیگانوں کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھیے، کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں آپ کو یہ پڑھنے کو نہ ملے کہ سیدنا امام کے کوفہ جانے پر حضرت امام سے تعلق رکھنے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی راضی نہیں تھا، کوئی سنگل پرسن بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام کوفہ جائیں۔ ہر ایک نے روکا، ہر ایک نے منع کیا، ہر ایک نے عرض کی، سب نے سمجھایا، لیکن حضرت امام لوگوں کو کہیں کہ کوفہ والوں کے 20 خطوط آ چکے ہیں، کوفہ والوں کے پیغام پہ پیغام آ رہے ہیں، کوفہ والے خلافت راشدہ کو اعلی منہاج النبوہ باقی رکھنے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ اگر حسین ابن علی ان کے پاس نہ گیا تو کل قیامت والے دن حسین رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اگر کوفہ والوں نے کہہ دیا کہ مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا لیکن تیرے نبی کے نواسے ہمارے پاس نہیں آئے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور پیغام حسین سنو، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں سنو، آج جب حق کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو تسی اور میں پتہ کیا نیا سانوں کی غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکیے، صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سانوں کی او کرے او کرے او کرے او کرے، میں ہی کلہ رہ گیا، اسی رہ گیا۔ حسینیت کیا ہے؟ جب حق کے لیے کھڑا ہونا ہے تو حسین ہی اکیلا ہے۔
حسین کھڑا ہوگا، حسین جائیں گے کوفہ، اور کوفہ والوں کی بے وفائیاں حضرت جناب امام کو بھی پتہ تھی، کوفہ والوں کی جفادستیوں سے حضرت امام بھی واقف تھے، لیکن گئے کہ کل قیامت والے دن کوئی کوفی رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تیرے نبی کے بیٹے کو بلایا تھا، تیرے نبی کے بیٹے ہمارے پاس نہیں آئے۔ اگلی بات چوتھی توجہ سے سنیے، قرآن نے کہا کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ آپ ذرا توجہ تو کیجئے کہ حضرت سیدنا امام جب 8 ذی الحج کو آپ مکہ المکرمہ سے چلے، اپنے ساتھ کتنا زیادہ راہ لے کر گئے ہوں گے، اپنے ساتھ کتنا سامان لے کر گئے ہوں گے؟ حضرت امام کے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور مقابلے میں کم از کم 4000 کا لشکر ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے ہم آزمائیں گے، اور پھر قرآن کہتا ہے ہم تمہیں جانوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ میں کہتا ہوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، بیٹے کو 103 بخار ہو جائے تو ماں باپ کی جان نہیں بناتی؟ بچے کو 103 بخار ہو جائے تو ماں باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ساڈے پتر نو کچھ نہ ہوئے، ساڈی زندگی اینو لگ جائے، ساڈیاں ساواں اینو لگ جان۔ میرے اور آپ کے بچوں کی اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ حضرت حسین کے بچے وہ ہیں، میرے نبی کے گھرانے کے بچے وہ ہیں جن کے بارے میں قادری کا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ زمین پہ قدم بعد میں رکھتے تھے، فرشتے ان کی عزت کے لیے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر پہلے بچھاتے تھے۔ حضرت امام کے ساتھ وہ لوگ تھے۔ حضرت امام نے علی اصغر قربان کیا یا نہیں؟ 18 سال کا ہم شکل مصطفیٰ بیٹا علی اکبر قربان کیا یا نہیں؟ اونو محمد قربان کیے یا نہیں؟ ابو بکر قربان کیا یا نہیں؟ عمر قربان کیا یا نہیں؟ ہاں بھتیجے، بانجے، بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہکتا گلستان کربلا کی ریت پہ حضرت امام نے قربان کر دیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ایک فرد کی قربانی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام نے پورا حضور کا گھرانہ قربان کیا ہے اور آخر میں اپنی جان قربان کی۔ اب بالکل آخری بات اور پیغام حسین دے کر گفتگو ختم۔ کربلا میں حضرت امام کیوں گئے؟ کربلا کے شہداء کا پیغام کیا ہے؟ توجہ سے سننا، اب کوئی بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے، سب میری طرف دھیان کریں۔ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ میں نے کہا تمہاری اس سوچ پہ لامعین نون تھے جو یہ کہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے۔ میں نے کہا اگر کسی لیبارٹری میں عقل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جا کے کرا، تیرے پاس عقل بھی نہیں ہے، تیرے پاس ایمان بھی نہیں ہے، مگرنہ تو یہ بات نہ کہتا، تو یہ سوچ نہ سکتا کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے اور کرسی اور اقتدار کی جنگ ہے۔ میں نے کہا نادان، کرسی کے لیے تو وہ لڑے نا، اور کرسی کے لیے تو وہ جنگ کرے نا جس کے پاس کوئی سرداری ہو نا، جس کے پاس کوئی عزت ہو نا، جو ماں کی گود میں کھیلے اور میرے نبی کہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی جنتیوں کا سردار، میرا حسین بھی جنتیوں کا سردار، جنہیں جنت کی سرداری مصطفیٰ پنگورے میں دے دے، ان کے لیے دنیا کی حکومتیں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ان کے لیے دنیا کی یہ عارضی عہدے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے امام کربلا کیوں گئے؟ حضرت امام کربلا کیوں گئے؟
سنو، امام کربلا اس لیے گئے ہیں کہ رسول اللہ اور دین کی امانت کو وراثت میں بدلا جا رہا تھا۔ یہ ذرا بات سمجھو۔ علامہ شفیق صاحب اگے آؤ۔ امام کربلا کیوں گئے؟ امانت کو وراثت میں بدلا جا رہا تھا، خلاف راستہ علی منہاج النبوہ کے اصول کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ فقیر سمجھا کے جائے گا اور دل میں اتار کے جائے گا، میرے نبی علیہ السلام کے پاس دو امانتیں ہیں، ایک رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی کے مصلی کی امامت ہے، مسجد نبوی کے ممبر کی امانت ہے، دوسری رسول اللہ کے پاس ریاست مدینہ کی فرما روائی کی امانت ہے۔ ہیں حضور کے پاس دو یہ امانتیں کہ نہیں؟ اب جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو میرے نبی علیہ السلام نے مصلی کی امامت کس کو سونپی؟ حضور نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ توجہ کس کو کھڑا کیا؟ منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ محبوب رب اکبر حضرت صدیق اکبر کو اما جی عائشہ کہے یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل کے مالک ہیں، حضور کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ میرے کریم جواب میں پتہ کیا کہیں؟ انتنا کا صواحب یوسف، تمہارا حال حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہے۔ سن لو، یا باللہ یا باللہ یا باللہ و یا بالمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے، ایمان والے بھی انکار کرتے ہیں۔ مصلی محمد کا ہو تو کھڑا کون ہوگا؟ کھڑا ابو بکر ہوگا۔ عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر، جنتی مصلی رسول اللہ کا ہو، جب ابو بکر موجود ہے تو کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگلی حدیث بھی سن لو، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں جس میں ابو بکر موجود ہے پھر امام کوئی اور بنے، جب ابو بکر ہے تو امام ابو بکر ہے۔ اب رسول اللہ نے ایک امانت کس کو سونپی؟ حضرت صدیق اکبر کو، یہ صراحتاً سونپی، باقی اشارتاً سونپی۔ کیا؟ اقتدوا باللذین بعدی، میرے بعد دو لوگوں کی پیروی کرنا، ابا بکر و عمرہ۔ خاتون آئی یا رسول اللہ دوبارہ آؤں اور حضور کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ فاتی ابا بکر، میرے ابو بکر کے پاس جانا، میرے ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ اشارے دیے، رسول کریم کا وصال ہو گیا، ایک امانت حضور سونپ گئے ہیں، دوسری امانت رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نے مشورہ کر کے اجماع کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کو سونپی۔ اور تاریخی جملہ سنو حضرت مولا کائنات کا، حضرت شیر خدا کا جملہ سنو۔ میرے کریم نے فرمایا نا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب علی حق کے ساتھ کیسے ہیں اور حق علی کے ساتھ کیسے ہے؟ جب مسجد نبوی میں صدیق اکبر کے ہاتھ پہ حضرت شیر خدا بیعت کرنے لگے تو تاریخی جملہ کہا، پتہ کیا کہا؟ جسے مصطفیٰ ہمارے دین کا امام بنا گئے ہیں، علی اپنی دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بناتا ہے۔ جسے مصطفیٰ ہمارے دین کے لیے چن گئے ہیں، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اس کو چنتے ہیں۔ اب یہ حضور کے پاس امانت تھی، میرے کریم علیہ السلام نے اس امت میں جو سب سے زیادہ آل تھا اس کو سونپی۔ توجہ سے توجہ، ذرا جملہ سننا، سب سے زیادہ اہل، سب سے زیادہ اہل عمر بھی ہیں،
آل عثمان بھی ہیں، آل حیدر کرار بھی ہیں، اہل طلحہ بھی ہیں، اہل زبیر بھی ہیں، اہل جناب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ سب سے آل کو سونپ رہے ہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے جب امانتیں دینی ہیں تو سب سے آل لوگوں کو دینی ہے، سب سے آل لوگوں کے سپورٹ کرنی ہے۔ اب 2 سال اور تقریباً 6 ماہ صدیق اکبر نے اس امانت کو سنبھالا۔ اب حضرت ابو بکر کے وصال کا وقت قریب آیا، مسجد نبی میں آل مدینہ کو جمع کیا اور جمع کر کر کہا مدینہ والو میری زندگی کے آخری لمحات لگ رہے ہیں، اپنا کوئی امیر چن لو، یہ جو امانت میرے پاس تھی کسی اور کو دے دو۔ اب لوگوں نے مشورہ کر کر کہا ہم چنیں گے تو غلطی نہ کر جائیں، ہم چنیں تو کہیں غلطی نہ کر جائیں، انتخاب میں کہیں رستے سے ہٹ نہ جائیں۔ کہا خلیفہ رسول آپ ہی چنیے نا، اے خلیفہ رسول آپ ہی چنیے نا۔ کہا جس کو چنوں گا راضی ہوگے؟ کہا راضی ہوں گے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے آل مدینہ سے مشورہ شروع کر دیا۔ اب جس سے مشورہ کیا ہر ایک کی زبان پہ ہے عمر 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 عمر۔ ایک انصاری صحابی عرض کرنے لگے اے خلیفہ رسول، حضرت عمر کا ظاہر جو ہے ان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے، حضرت عمر کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، لیکن ہیں بڑے سخت۔ کہا جب اللہ عمر کے کندھوں پہ امت کی ذمہ داری ڈالے گا عمر کے دل کو اللہ نرم کر دے گا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے نماز کے بعد آل مدینہ کو جمع کیا۔ توجہ توجہ ذرا توجہ۔ اب جب جمع کیا تو کہا تمہارا امیر چن لیا ہے، جس کو چنا ہے اس کی اطاعت کرو گے؟ سارے مجمع نے کہا کریں گے سوائے حضرت علی کے، سوائے شیر خدا کے، سوائے حضرت علی کے۔ شیر خدا نے پتہ کیا کہا؟ عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ کیا بات ہے، آپ سمجھے ہی نہیں۔ سارا مجمع کیا کہہ رہا ہے کہ مانیں گے، مانتے ہیں۔ حضرت علی نے اکیلا ویٹو کیا کیا کہ اے خلیفہ رسول عمر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر نے مسکرا کر کہا علی عمر کو ہی چنا ہے۔ اگلا جملہ توجہ سے سننا۔ کسی نے کہا اے خلیفہ رسول اگر رب کی بارگاہ میں سوال ہو گیا کہ امت کی ذمہ داری عمر کو کیوں دے کر آئے ہیں تو کوئی جواب ہے؟ کہا ابو بکر جواب ساتھ لے کے جا رہا ہے، ابو بکر جواب ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا مولا تیرے نبی کی امت میں اجتماعی لحاظ سے جسے سب سے بہتر پایا تھا تیرے نبی کی امت کی ذمہ داری اس کو سونپ کر آیا۔ اب امانت آگے آئی۔ حضرت عمر کو ابو لولو فیروز مجوسی نے زخمی کیا، سیدنا عمر زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے سے چند دن پہلے آپ جانتے ہیں نا حضرت عمر نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا اللہ عمر بوڑھا ہو گیا ہے، عمر کے کندھے اب ناتواں ہو گئے ہیں، امت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، سلطنت وسیع ہو گئی ہے، عمر کو پاس بلا لے اور یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دے۔ یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے امانت۔ گل کراں تو کوڑی تو نہیں لگے گی، لگے گی یہ تو پھر نہیں کراں گا، کیونکہ یہ جڑا ممبر تے بیٹھے ہاں یہ دا تقاضا ہے۔ ساڈے ہاں جنوں 2 بندے پھاڑ کے ٹورن نا تو وہ بھی اقتدار چھڑنے واسطے تیار نہیں۔ جنوں سامنے بیٹھا بندہ نظر نہ آوے وہ بھی آندا کرسی مینوں دیو، عہدہ مینوں دیو۔ جنوں ویل چیئر تے گھسیٹن وہ بھی وزارت چھڑنے واسطے تیار نہیں۔ 25 لاکھ مربع میل کا فرما روا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا عمر کے کندھے ناتواں ہو گئے ہیں، یہ ذمہ داری اب کسی اور کو دے دے، یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دے۔ حضرت عمر زخمی ہوئے، 6 رکنی مجلس شورا بنائی۔ کون؟
6 رکنی جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا کی. کیا کہا؟ عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. 6 جنتی جو اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے حیات ہیں. حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، 7واں بندہ نہیں شامل کیا. سنو، 7واں بندہ نہیں شامل کیا. موجود ہے کون؟ سعید بن زید، اس لیے کہ بہنوئی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ امانت دیتے وقت عمر نے خاندان کو بھی حصے دار بنا لیا، خاندان کو بھی بیچ میں شامل کر لیا. اب کہا یہ 6 کسی ایک پر 3 دن کے اندر اتفاق کریں گے. 3 وڈرا ہو گئے، 3 پیچھے رہ گئے. 2 نے ذمہ داری حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سونپی. وہ کہتے ہیں مدینہ کا کوئی بوڑھا نہیں چھوڑا، مدینہ کا کوئی جوان نہیں چھوڑا، مدینہ میں باہر سے آنے والا کوئی نہیں چھوڑا. ہر صاحب رائے سے مشورہ لیا ہے. اکثریت نے کہا یہ ذمہ داری حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو سونپی جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز فجر کے بعد رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا عثمان ہاتھ بڑھاؤ، میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق، ابو بکر کی سنت کے مطابق، عمر کی سنت کے مطابق تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اور پھر پوری مسجد بیعت کرتی ہے. پھر سیدنا عثمان کو شہید کیا جاتا ہے تو پورا مدینہ اس امانت کو دینے کے لیے حیدر کرار کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور شیر خدا سے کہا جاتا ہے اس وقت مدینہ طیبہ میں اس امانت کے سب سے اہل آپ ہیں، لیجیے اس امانت کو. کہا علی کو حیا آتی ہے کہ عثمان کا لاشا بغیر کفن کے پڑا ہے اور میں بیعت لوں اور بیعت کرنے والوں میں عثمان کے قاتل بھی شامل ہو جائیں تو میں عثمان کو کیا منہ دکھاؤں گا. لوگوں نے کہا اگر آپ بیعت نہیں لیتے اور اگر آپ کی لوگ بیعت نہیں کرتے تو امت کے لیے نقصان ہوگا. حضرت شیر خدا امانت قبول کرتے ہیں. حضرت شیر خدا کو کائنات کا بدترین ملزم اور کائنات کا بدترین شخص ابن ملزم خارجی جب حضرت علی کو وار کر کے شہید کرتا ہے تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد یہ امانت حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ کو سونپی جاتی ہے. 6 ماہ کے بعد سیدنا حسن مجتبیٰ امت کی بہتری کے لیے، رسول اللہ کی حدیث کو عملی مصداق بننے کے لیے، اپنے نانا کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے یہ امانت جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپتے ہیں. اب یہ امانت چلی آ رہی تھی لیکن جناب حضرت معاویہ کا جب یہ وصال ہوا تو اب امانت وراثت میں بدل گئی. اب امانت نہیں رہی. کیا کہ حضرت معاویہ کے بیٹے کو یزید کو تخت پر بٹھایا گیا اور اس کو ولی عہد مقرر کیا گیا اور اس کو جانشین مقرر کیا گیا. جو میرے نبی کی سنت نہیں تھی، جو صدیق اکبر کی سنت نہیں تھی، جو عثمان غنی کی سنت نہیں تھی، جو فاروق اعظم کا طریقہ نہیں تھا، جو حیدر کرار کا طریقہ نہیں تھا، جو خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں تھا، جو خلافت الی منہاج النبوہ کا طریقہ نہیں تھا. اس لیے پھر جناب حسین کھڑے ہوئے کہا حسین کٹ جائے گا، نبی کی سنت کو بدلنے نہیں دے گا، رسول اللہ کے دین کے طریقے کو تبدیل نہیں ہونے دے گا، امانت کو وراثت نہیں بننے دے گا. اس لیے حسین کربلا گئے ہیں، اس لیے کربلا گئے. کچھ سمجھ آئی بھائی؟ بولیے. اور سنو ذرا، زور زور سے نعرے لگانے والوں، حسینیت زندہ باد. فقیر کا جملہ ہے، اس کو ذرا دل پہ لکھنا. حسینیت زندہ باد نعرہ لگانے سے پہلے ایک دفعہ شیشہ دیکھا کرو اور ایک دفعہ اندر جھانکا کرو. حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے وقت ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ شیشہ، ایک دفعہ اندر کا شیشہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا بات؟ کونسلر کا ووٹ بھی برادری کے بغیر نہ دوں، وارڈ کی کونسلری کا ووٹ بھی رانا صاحب برادری کے بغیر نہ دوں. ووٹ دیتے وقت ڈالے چلتے دیکھوں، آگے پیچھے کلاشن کوف بردار دیکھوں، کوٹھیاں دیکھوں،
تھانے میں پیچھے کون جائے گا؟ کچہری میں پیچھے کون جائے گا؟ سفارش کون کرائے گا؟ نالیاں کون بنوا کے دے گا؟ یہ ہے میرا اور آپ کا امانت سپرد کرنے کا معیار. اور دعویٰ کیا؟ حسینیت زندہ باد. شیشہ بھی دیکھ اور اندر بھی دیکھ. شیشہ بھی دیکھ اندر بھی دیکھ. سچ کے لیے برادری ناراض ہو جائے گی، سجن رنج ہو جائے گا، کاروبار کا نقصان ہو جائے گا. اور نعرہ کیا؟ حسینیت زندہ باد. علی اکبر کی قربانی سے بڑا نقصان کیا ہے؟ علی اصغر کی قربانی سے بڑا لاس کیا ہے؟ میرے امام نے یہ سب کچھ نہیں برداشت کیا. کس کے لیے؟ سچ کے لیے، حق کے لیے، رسول اللہ کے دین کی روایت کو زندہ کرنے کے لیے. اور فقیر غلط کہہ رہا ہے تو ٹوکیے اٹھ کے، صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچئے. یہ ہمارے زمانے کے یزیدوں سے وہ یزید قتل حسین کے علاوہ باقی کروڑوں معاملات میں بہتر ہے. یزید کے ماتھے کا سب سے بڑا کلنک میرے نبی علیہ السلام کے خاندان کا قتل ہے. اس کے ماتھے کا سب سے بڑا کالک کا ٹیکا رسول اللہ کے آل بیت کا خون ہے. وگرنہ یزید کے دور میں 8 سال کی بچی کی عزت نہیں لوٹی جاتی. محلے میں کھیلتا ہوا بچہ اٹھا کے بدفعلی کر کے تو قتل کر کے بوری میں، لاش نالے میں اور نہر میں نہیں ڈالی جاتی. دکان پہ بیٹھا ہوا 6 بچیوں کا باپ گن پوائنٹ پہ اس کا غلہ توڑ کے جو کچھ اس نے کمایا لوٹ کے نہیں لے جایا جاتا. مزدوروں کے حلق سے روٹی کا نوالا نہیں کھینچا جاتا. 3200 روپے 20 توڑے کا آٹا کر کے 42 روپے ایک یونٹ کے قیمت لے کے اس پہ ہزاروں روپے کے ٹیکس ڈال کے، اس سے بڑی یزیدیت کیا ہے؟ اور یہ ساری یزیدیت ہم بھگت رہے ہیں. اور مجھے تو یاد آتا ہے کسی نے کیا خوبصورت کہا، ہر زمانے کے یزید کی مجلس میں بیٹھ کر، ہر زمانے کی یزید کی مجلس میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں لوگ گزرے یزید کو. یہ جو یزیدیت ہمارے سامنے ہے، ہم کیا، ہم گونگے شیطان؟ ہم کہیں برادری کی وجہ سے مجبور، کہیں کاروبار کی وجہ سے مجبور، کہیں کسی وجہ سے مجبور، کہیں کسی وجہ سے مجبور. اور نعرہ کیا؟ حسینیت زندہ باد. پھر شیشہ بھی دیکھ اور اندر بھی دیکھ. اور پھر نعرہ لگا اور بات ختم. اے سی چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، سردیوں میں گیزر لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر بچھے ہوئے ہیں مسجدوں میں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں. مؤذن پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. میرے نوجوانوں کا کرکٹ کا میچ ختم نہ ہو، میرے امت کے 60 کے بوڑھوں کے تاش کی بازیاں نہ ختم ہوں، لوڈو کی گیمیں ختم نہ ہوں، ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں بیٹیوں کے انڈیا کے ڈرامے اور شو ختم نہ ہوں. اور نعرہ کیا؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. صبح اٹھ کے موبائل، دوپہر موبائل، رات موبائل، شام موبائل. ہر بندہ کبھی واٹس ایپ، کبھی ایمو، کبھی میسنجر، کبھی فیس بک، اور سال میں 2 مرتبہ بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہ ہو. اور نعرہ کیا؟ حسینیت زندہ باد. ہاں جا کربلا پڑھ. قادری فقیر کا چیلنج ہے، کربلا میں میرے اور تیرے امام نے 2 ہی کام سب سے زیادہ کیے ہیں، یا نماز پڑھی ہے یا قرآن پڑھا ہے. کیا کیا ہے؟ یا نماز پڑھی ہے یا قرآن پڑھا ہے. تیرے میرے پاس نماز کے لیے ٹائم ہی کو نہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. آؤ آخری جملے، کربلا کے شہداء کا پیغام لے کے جاؤ. کربلا کیا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑا ہونا، حق کا ساتھ دینا،
حق کے لیے جان قربان کرنا، حق کے لیے مال اولاد قربان کرنا، رسول اللہ کے دین کی روایت کو بدلتے دیکھتے وقت پریشان ہو جانا، زمانے میں کوئی کھڑا نہ ہو اکیلے کھڑے ہو جانا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، سچ بولنا، امانت، دیانتداری، حیا، وفا، یہ ہے حسینیت۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے، یہ 15% حسینیت اپنی زندگی میں لے آئیے، اللہ کی عزت کی قسم زندگی بدل جائے گی۔ میں 100% کی بات نہیں کرتا، 15% حسینیت اپنی زندگی میں عملی طور پر لے آئیے، یہ جو ذلتوں کے بادل ہم پہ برس رہے ہیں یہ چھٹ جائیں گے، اللہ عزتیں عطا کر دے گا، اللہ کمال عروج جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ ڈیلرا کی جامع مسجد میں پیغام حسین کانفرنس میں بیٹھنے والے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جب بھی وفا کی بات ہوگی، حیا کی بات ہوگی، جرت کی بات ہوگی، دیانت کی بات ہوگی، استقامت کی بات ہوگی، بہادری کی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی، تو اس کا ایک ہی استعارہ ہے جناب حسین، جناب حسین، جناب حسین۔ اور جہاں کہیں باطل ہوگا، ظلم ہوگا، بددیانتی ہوگی، خیانت ہوگی، بربریت ہوگی، تکبر ہوگا، تو اس کا ایک استعارہ ہے یزید اور یزیدیت۔ اب میں نے اور آپ نے چننا ہے، اور میں نے آپ نے کچھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حسین اور حسینیت کے ساتھ ہیں یا یزید اور یزیدیت کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیدہ